اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے ہم لوگ جو ہے 14واں سبق پڑھ رہے تھے، واجہہ کلمات پڑھ چکے ہیں۔ نقطہ میں آموزش ساعت کی بحث آئے گی۔ گھڑی کس طریقے سے پہچانی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، وقت کس طریقے سے پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جائے گی آپ کو فارسی زبان میں۔ ٹھیک، وقت کے بارے میں، گھڑی کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ جملے پرسشی آئے گا، ساعت چند است، کتنے بجے ہیں، وقت کیا ہوا ہے، یا واجہ پرسشی چے وقت، کب کس وقت۔ متن آئے گا ساعت سازی ناصر، جو متن آئے گا اس کا عنوان ہوگا ساعت سازی ناصر، ناصر کی گھڑی بنانے کی دکان۔ ہاں، ساعت سازی گھڑی بنانے کی دکان، ناصر یعنی ناصر کی گھڑی بنانے کی دکان۔ چلیں، باقی کل جو ساعت کے بارے میں جو کلمات پڑھے تھے، ٹھیک، معنی بتا دیے گئے تھے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آیا ہو کوئی کلمہ، تو یہاں تصویروں سے مدد لے کر کے سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیں اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے۔ چلے، پہلا جملہ، محسن ساعت فروش است۔ محسن ساعت فروش است، محسن گھڑی بیچنے والا ہے۔ گھڑی بیچنے والا ہے، گھڑی بیچتا ہے یا بیچنے والا ہے، فرق نہیں پڑے گا۔ محسن ساعت فروش است، خوب، فروش کہا جاتا ہے بیچنے والے کو، کچھ بھی آپ کے میوے فروش، میوہ بیچنے والا۔ ٹھیک، ساعت فروش، زمین فروش، ضمیر فروش، ضمیر بیچنے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں چلے۔ در ساعت فروشی او، در ساعت فروشی او، ساعت ہائے گوناگونی وجود دارد۔ بیچنے والے کو ساعت فروش کہا جاتا ہے، اور جہاں بیچتا ہے اس کو فروشی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، جیسے کہیں گے کہ ناصر ساعت فروش است، ساعت فروشی ناصر در بازار است۔ ٹھیک، ناصر کی گھڑی بیچنے کی دکان بازار میں ہے، تو ساعت فروشی گھڑی بیچنے کی جگہ، دکان۔ ٹھیک، در ساعت فروشی او، اس کی گھڑی کی دکان میں، ساعت ہائے گوناگونی، طرح طرح کی گھڑیاں، ساعت ہائے گوناگونی، طرح طرح کی مختلف قسم کی گھڑیاں، وجود دارد موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ محسن گھڑی بیچنے والا ہے، اس کی گھڑی کی دکان میں الگ الگ طریقے کی گھڑیاں موجود ہیں۔ نمبر 2، جواد ساعت ساز است، جواد گھڑی بنانے والا ہے، ساز بنانے والا۔ ٹھیک، ساعت ساز گھڑی بنانے والا۔ ہاں، او در ساعت سازی امویش، وہ اپنے چچا کی گھڑی بنانے والی دکان میں، ساعت سازی گھڑی بنانے کی دکان، ساعت ساز گھڑی بنانے والا، ساعت سازی جہاں گھڑی بنائی جاتی ہے۔
یعنی گھڑی بنانے کی او یعنی وہی جواد در ساعت سازی امویش اپنے چچا کی گھڑی کی دکان میں ساعت ہائے خراب را بگڑی ہوئی گھڑیوں کو تعمیر می کند بناتا ہے. ٹھیک، خراب یعنی بگڑی ہوئی، تو کام نہیں کر رہی ہو. ایک بار پھر دیکھو، جواد ساعت سازس، جواد گھڑی بنانے والا ہے. او در ساعت سازی امویش، وہ اپنے چچا کی گھڑی بنانے کی دکان میں ساعت ہائے خراب را بگڑی ہوئی گھڑیوں کو تعمیر می کند بناتا ہے. تعمیر کرنا یعنی بنانا. در کلاس ما یک ساعت دیواری ہست، ہماری کلاس میں ایک دیوار کی گھڑی ہے. دیواری گھڑی ہے نا. در کلاس ما، ہمارے کلاس میں یک ساعت دیواری ہست، ایک دیوار گھڑی ہے. ساعت کلاس ما سالم است، ہمارے کلاس کی گھڑی صحیح ہے، خراب نیس، بگڑی نہیں ہے. نمبر 4، در فصل زمستان آفتاب حدود ہفتے صبح طلوع می کند. در فصل زمستان، سردی کے موسم میں، آفتاب یعنی سورج، حدود یعنی تقریباً، ہفتے صبح 7 بجے، طلوع می کند نکلتا ہے. سردی کے موسم میں سورج تقریباً 7 بجے صبح نکلتا ہے. و 5 بعد الظہر غروب می کند، اور 5 بجے ظہر کے بعد ڈوبتا ہے. ایک بار پھر دیکھو، در فصل زمستان، سردی کے موسم میں، آفتاب حدود ہفتے صبح طلوع می کند، سورج تقریباً 7 بجے صبح نکلتا ہے. و 5 بعد الظہر، اور ظہر کے بعد 5 بجے غروب می کند. حمید ہر شب ساعت 10 می خوابد و ساعت 5 صبح بیدار می شود. حمید ہر رات، حمید ہر شب یعنی حمید ہر رات، ساعت 10 بجے، ساعت 10 بجے، می خوابد سوتا ہے. و ساعت 5 صبح، اور 5 بجے صبح، بیدار می شود، بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے. 5 بجے صبح، یا کہو صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہے. فاطمه و نرگس در شبان روز 14 ساعت درس می خوانند. فاطمہ اور نرگس در شبان روز یعنی 24 گھنٹے میں، شبان روز رات دن میں، شبان روز یعنی رات دن میں. رات دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ چلے، فاطمہ و نرگس در شبان روز رات دن میں 14 ساعت 14 گھنٹے درس می خوانند پڑھتی ہیں. فاطمہ و نرگس رات اور دن میں 14 گھنٹے پڑھتی ہیں. و 6 ساعت می خوابند، اور 6 گھنٹہ سوتی ہیں. نمبر 7، من دیروز به ساعت فروشی پدرم رفتم. میں کل اپنے والد کی گھڑی کی دکان پر گیا.
من دیروز میں کل جو دن گزر گیا. بساعت فروشی پدرم اپنے والد کی گھڑی کی دکان پر. رفتم گیا. 2 ساعت آنجا ماندم 2 گھنٹے وہاں رکا. 2 ساعت 2 گھنٹے آنجا وہاں ماندم ٹھہرا رکا. وب ایشان کھمک کردم اور ان کی مدد کی. ایشان یعنی ان کی، او کی، او جو ہے مفرد غائب ہے، ایشان اس کی جمع ہے لیکن احتراماً ایشان. ایشان و بے ایشان کمک کردم اور ان کی مدد کی. نمبر 8 پسرم علی 1 ساعت مچی دارد. میرا بیٹا علی ایک کلائی گھڑی رکھتا ہے. پسرم علی میرا لڑکا 1 ساعت مچی ایک کلائی گھڑی دارد رکھتا ہے. اقرب دقیق شمار و بند آن خرابس. اس کو غور سے دیکھنا. اقرب دقیق شمار، اقربہ یعنی سوئی، دقیقہ یعنی منٹ، شمار یعنی جو منٹ بتاتی ہے، جس سے منٹ شمار کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے نا. منٹ بتانے والی سوئی و بند آن اور اس کا پٹا یا اس کا چین خرابس بگڑا ہوا ہے، خراب. سمجھ میں آیا؟ اقرب دقیق شمار، منٹ بتانے والی سوئی، منٹ شمار کرنے والی سوئی، و بند آن اور اس کا پٹا. چین بھی کہہ لو گے، چین والی بند میں خالی پٹا ہی نہیں آتا چین. و بند آن اور اس کا پٹا، اس کا چین خرابس، خراب ہے، بگڑا ہوا ہے. نمبر 9 برادرم ہادی تعمیر کار یخچالس. برادرم میرا بھائی ہادی تعمیر کار یخچالس فریز بنانے کا کام کرتا ہے. تعمیر کار یعنی بگڑے ہوئے سامان کو بنانے والا. تعمیر کار یہ عام ہے. تعمیر کار یہ عام ہے، کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو بنانے والے کو، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، ہو مشینری کی ہو، یا کسی بھی چیز جو بگڑی ہوئی چیزوں کو بناتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعمیر کار. اب وہ کیا بگڑی ہوئی چیز بناتا ہے وہ فرق نہیں، کیا نام، اس سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اب جو لوگ سامنے اس کا مطلب وہی ہوگا بنانے والا. تعمیر کار یخچال فریز بنانے والا ہے. تعمیر کار رایانے بنا، تعمیر کار ٹیکسی، جو کہ ہے نا. برادرم ہادی میرا بھائی ہادی تعمیر کار یخچالس فریز بناتا ہے. او یخچال ہائے خراب را تعمیر می کند، وہ بگڑی ہوئی فریزوں کو صحیح کرتا ہے، بناتا ہے. نمبر 10 ما دی شب سر شب خوابیدیم. ہم سب کل رات کیا ہے؟ سر شب، ابتدائے شب میں، رات میں، خوابیدیم سو گئے. ٹھیک، ہم رات سویرے، سر شب یعنی سویرے رات، ابتدائے رات میں سو گئے. و سحر بیدار شدیم اور سحر کے وقت، صبح کے وقت بیدار ہوئے. اب توجہ فرمائیں، خوب جائگزین کرنا ہے. مثال کو پہلے سمجھو، قاعدے سے مثال سمجھ لو گے تو آسان ہو جائے گا. پدر بزرگم ساعت ساز، ساعت، ٹھیک.
یہ اوپر 3 کلمات دیے گئے ہیں. اب نیچے دیکھو کہ اوپر والے کلمات کو کس طریقے سے جوڑ کے، کیا کم کر کے، کیا زیادہ کر کے، کہاں پر، کس سے پہلے کس کے بعد کیا رکھ کر کے جملہ بنایا گیا. پدر بزرگم ساعت سازس، یعنی اس کا مطلب کہ اتنا جملہ بالکل آسان رہے گا. پہلا والا اور دوسرا والا دونوں کو ملا کر کے است لگانا ہے. ٹھیک. اس کے بعد او ایک ضمیر لانی پڑے گی آپ کو. او پھر جو کلمہ آخری کلمہ ہے اوپر اس کو جمع کرنا رہے گا. ساعت تھا نا، اب یہاں ہو گیا ساعت ہائے، خراب پھر لانا پڑے گا. پھر ایک را کا اضافہ کرنا پڑے گا. پھر تعمیر میکنت. ٹھیک. پدر بزرگم ساعت سازس، میرے دادا گھڑی بناتے ہیں. او ساعت ہائے خراب را، وہ بگڑی ہوئی گھڑیوں کو تعمیر میکنت بناتے ہیں. ٹھیک. چلو وسیم بتاؤ تو. برادر مان نجار صندلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر مان نجار است. او صندل او صندلی های خراب را تمیز می کنم. صندلی ہے خراب رہتا. صندلی کرسی کو البتہ خراب نہیں کہا جاتا. خراب جو ہے وہ مشینری سنڈی والی چیز کو کہا جاتا ہے. ہاں تو یہ کہیں گے صندلی ہے شکستیرا. صندلی ہے شکستیرا می سازد. اب یہاں مت کہو تعمیر، یہ وہی تعمیر وہیں آتا ہے جہاں بگڑی ہوئی مشینری ہوتی ہے. اور ایک ساختن ہوتا ہے بنانا، تو یہ عام ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو یہاں شکستہ کا تو ادھر یہ کہو کہ برادر مان نجارس او صندلی ہائے شکستیرا می سازد. پتا. ٹھیک. چلو ساحل نمبر 2. خواہرزادم مہندس رایانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواہرزادم مہندس رایانے است. او مہندس رایانہ ہے. پہ مہندس اب کیوں آئے گا؟ خالی رایانہ آئے گا نا. او رایانہ ہے خراب را تعمیر می کند. احسن. خواهرزادم مهندس است، مهندس رایانه است. او رایانه‌های خراب را تعمیر میکند. ٹھیک. چلو 3 نمبر آپ بتاؤ. دوستم آہنگر در و پنجرے. دوستم آہنگر است. او در و پنجرے در و پنجرے ہائے را تعمیر صحیح نہیں ہوا، پھر سے صحیح. او در و پنجرے دوستم آہنگر است. او در و پنجره های شکسته را می سازد. شکست نہیں جائے گا تب نہیں چلے گا. ہاں. دوستم آہنگر است. او در و پنجره ها می سازد. دروازے اور کھڑکیاں بناتا ہے. چلو نمبر 4. ابو سعید تعمیر کار مشین. ساجد صاحب جاگ رہے ہیں؟ امو سعیدس. اوپر کیا دیا ہے باپو؟ اوپر والا ایک مرتبہ دیکھ لو تو ذہن میں شاید آ جائے. امو سعید تعمیر کار ماشین است. حسن. اب صحیح کہا. ابو سعید تعمیر کار ماشین است. خوب آسان. ماشین ہے خراب را تعمیر می کنند. اصل تھوڑی توجہ دیکھو، جواب بہت مشکل تھوڑی ہے.
امو سعید تعمیر کار ماشین است. سعید کے چچا گاڑی بناتے ہیں، وہ بگڑی ہوئی گاڑیوں کو صحیح کرتے ہیں. ٹھیک. نمبر 5 حامد تعمیر کار ٹیلی فون. چلو بھائی آپ دونوں میں سے کوئی ایک بتائے. آپ بتا دو پیچھے سے. ہاں چلو. حامد تعمیر کار ٹیلی فون. حامد تعمیر کار ٹیلیفون است. اصل او ٹیلیفون ہا ہے. ٹیلیفون ہائے تعمیر خراب را تعمیر می کند. می کند. او ٹیلیفون ہائے خراب را تعمیر می کند. وہ بگڑے ہوئے ٹیلی فون کو صحیح کرتا ہے. ٹھیک. چلو آخری بھائی ہادی دوچرخے ساز. ہادی دوچرخے ساز. ہاں ہادی دوچرخے دوچرخے ساز است. ہادی دوچرخے ساز است. ہمیں است لگانا ہے خالی. ہادی دوچرخے ساز است. او دوچرخے خراب تعمیر می کند. او دوچرخے خراب را تعمیر می کند. پھر سے او دوچرخے خراب را تعمیر می کند. نا ادھر ساعت ہائے خراب جمع بنایا تھا. کنند. ابھی بگڑی ہوئی چیز جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس چیز کی جمع بنانی ہے. ہائے رایانہ ہے، ماشین ہے، دوچرخہ ہے، ٹیلی فون ہے. او دوچرخہائے خراب را. او دوچرخہائے خراب را. ٹھیک. بس ایک چیز کا خیال رہے، تعمیر کردن یعنی بگڑی ہوئی چیز کو بنانا. تعمیر کردن. ٹھیک ہے. یہ مصدر، اس کا مضارع آتا ہے تعمیر می کند. یہ مصدر را کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس سے پہلے را آئے گا. جیسے کہیں گے کہ او ماشین خراب را تعمیر می کند. او ٹیلیفون خراب را تعمیر می کند. پدرم ساعت های خراب را تعمیر می کند. دوست من ماشین های خراب را تعمیر می کند. را کے ساتھ استعمال ہوگا، یاد رہے. چلے اب آموزش ساعت، گھڑی کی تعلیم کیا ہے؟ یہ بھی بہت مشکل چیز ہوتا ہے ہر زبان میں، کیونکہ ہر زبان میں گھڑی پوچھنے اور بتانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اس کو دیکھنا ہی نہیں آتا، کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ دیکھیں. یہ گھڑی نہیں دیکھ پاتا. ہاں چلو کچھ نہیں، بالکل آسان ہے. ہم جو ابھی تک ساعت پڑھ رہے تھے، یہ کلمہ ساعت کبھی تو گھڑی کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی وقت کے لیے بولا جاتا ہے. اب سمجھ میں آئی؟ کلمہ ساعت دو معنی رکھتا ہے، کبھی گھڑی اور وقت. وقت یعنی بجے، جس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. ہاں اگر فرض کر لو بالکل رائٹ ٹائم ہو رہا ہے، 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ایک دم رائٹ ٹائم، تو کچھ نہیں کہنا ہے آپ کو. پہلے کلمہ ساعت لانا ہے، پھر عدد لانی. عدد تو یاد ہے نا، 1 سے لے کر کے 12 تک. ساعت تے نہیں آئے گا، ساعت. ٹھیک، سیدھے سیدھے کہیں گے ساعت. یہ کیسے؟ ساعت 2، ساعت 3، ساعت 4. یہ پہلا اسٹیپ.
سمجھ رہے ہیں؟ جی جناب. 1 سے لے کر کے 12 تک میں اگر کوئی رائٹ ٹائم ہے ٹھیک تو اس کا یہ ایسے بتایا جاتا. 7 یہ کیا 7 2 7 4 7 5 ٹھیک. جی. ہاں اب فرض کر لیں کہ یہ جو 1 2 3 4 5 ہوتا ہے جی. کبھی کبھی ایک وقت گھڑی کا اور ایک وقت کس کا یہ جو سمے بیت رہا ہے صبح دوپہر شام والا اس کو بھی جوڑنا ہے. اس کا فرض کر لو 4 بج رہا ہے. بھائی کون سا 4 بج رہا ہے شام والا یا صبح والا؟ 12 بج رہا ہے کون دوپہر والا یا آدھی رات والا ہوتا ہے نا. ہاں تو اس کو اگر مشخص کرنا ہے گھنٹے کے ساتھ ساتھ ٹھیک گھڑی کے ساتھ ساتھ وقت کو بھی اگر مشخص اور معین کرنا ہے تو خالی یہ جو آپ لائے ہیں نا عدد کے بعد پھر وقت لا لیجیے. مثلا کہ 2 کیا کہیں گے ظہر یعنی دوپہر 2 شب 7 2 اب آ جائے گا ساعت 2 یہ کہ ظہر ساعت یہ شبس ساعت یہ کہ ظہر. اب یہ جو عدد ہے عدد کے نیچے آپ جو ہے ایک کسرہ لگا دیجیے گا. ساعت ہاں کہ ساعت 2 ظہر یا ساعت 2 شبس. سمجھ رہے ہیں؟ فرض کر لیں 8 بج رہا ہے تو 8 صبح میں بھی آتا ہے اور صبح شام میں بھی آتا ہے رات میں بھی آتا ہے. کہیں گے کہ ساعت 8 صبح ساعت 8 شبس. سمجھ میں آ گئی؟ بغیر وقت کی ٹائم کے خالی گھنٹہ بتانا ہے آپ کو تو کچھ نہیں کرنا. کلمہ ساعت اس کے بعد سیدھے عدد لانا ہے اور است لگا دینا ہے. ساعت 4 7 5 7 10 7 12 ٹھیک. اگر فرض کر لو آپ کو وقت بھی مشخص کرنا ہے کہ کون سا وقت تو گھنٹے کے بعد عدد کے بعد اس وقت کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ لانا پڑے گا. مثلا صبح ہے تو صبح لائیں گے شب ہے تو شب لائیں گے ظہر ہے تو ختم. مثلا فرض کر لیں رات کے صبح کا 7 بج رہا ہے تو کہیں گے کہ ساعت 7 صبح. رات کا شام کا ہو گیا ہے تو کہیں گے کہ ساعت 7 شبس. احسنت سمجھ میں آ گئی؟ 2 ہو گیا. اب یہ 3 آخری ساعت 12 ظہر وہی جو ابھی ہم نے سمجھایا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے ٹھیک. گھڑیوں کو بھی دیکھیں تو گھڑیوں سے آپ کو سب میں ایک ہی بتایا نا صحیح بتایا ہے نہ اس کی سوئیاں بھی آپ دیکھیں تو سوئیوں سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون کون سا ٹائم بتا رہے ہیں نا. جو عبارت میں لکھا ہے گھڑی میں اتفاق سے وہی سمے ہو رہا ہے وہی ٹائم ہو رہا ہے نا. جب مدرسے کی گھڑی میں نہیں بیٹا کتاب میں وہی ہوتی. چلے ساعت 12 ظہر کیا ہے دوپہر کے 12 بجے ہیں. دوپہر کے 12 بجے. رات کا اگر ہوتا تو کیا کہتے ساعت 12 شب ختم. نیمہ شب جب کہیں گے تو گھنٹہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ساعت لانے کی ضرورت نہیں. سیدھے کہتے ہیں الان نیمہ شب اس وقت آدھی رات ہے آپ کہیں گے نیمہ شب ختم. چلے اتنا ہی رہنے دیں باقی